السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے کا واقعہ حدیث میں مشہور ہے، جس میں موت کے فرشتے ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن ملک الموت اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک عام آدمی سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی اجنبی شخص ان کے قریب آ کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو نہایت بہادر اور طاقتور نبی تھے، انہوں نے اپنی قوت سے ملک الموت کو ایک زوردار تمانچہ مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ متاثر ہو گئی۔ ملک الموت فوراً اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کی، اے میرے رب، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر وہ مرنا نہیں چاہتے تو اپنی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال انہیں مزید زندگی دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، ان اضافی سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا، پھر موت آئے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آخر میں موت ہی آنی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے ملک الموت سے یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی موت ایسی جگہ ہو جہاں وہ بیت المقدس کے قریب ہوں لیکن شہر کے اندر نہ ہو۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی وفات ایک ایسی جگہ ہوئی جو بیت المقدس کے قریب تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں وہ مقام دکھاتا جہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ یہ جگہ سرخ ٹھیلے کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جتنا بھی وقت ملے، آخرکار موت ایک حقیقت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے تمام بہادری اور طاقت کے باوجود اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھا اور اسے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی امتیوں کی قیادت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ملی، جو حضرت موسیٰ کے قریبی ساتھی اور ایک عظیم نبی تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی تلقین کی اور انہیں بیت المقدس کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو موت کی تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے، کیونکہ موت ٹالنے سے نہیں ٹل سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کئی امتحانات سے گزرے۔ ان میں سب سے اہم امتحان یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی سرکشی اور نافرمانی کو ترک کریں۔ کئی موقع پر بنی اسرائیل نے سرکشی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیوں کو بھیج کر انہیں بار بار ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جنگ کی تیاری کریں۔ بیت المقدس کے اندر ایک طاقتور قوم آباد تھی، لیکن اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی نصرت اور ایمان کی اہمیت کا بڑا سبق تھا۔ فتح کے بعد بنی اسرائیل نے کئی موقع پر نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ مختلف مشکلات کا شکار بھی ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے چلاکی سے اس حکم کو توڑنے کی کوشش کی، جن پر انہیں سخت سزا ملی۔ اللہ نے انہیں خاص نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ شکر گزاری ایک مومن کا زیور ہے اور نعمتوں کی ناقدری اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ حقیقی کامیابی دنیاوی فائدے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں اللہ کے وعدوں، صبر، شکر اور اطاعت کی اہمیت کا شعور دیتی ہے۔ انبیاء کرام کی قربانیاں اور ان کی رہنمائی ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ اسلامی قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔